اوکے، گرامر میں بیٹے دیکھیں سب سے پہلے کلمہ کی قسمیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں؟ اوکے سر. 3: اسم، فعل، حرف. کلمہ کی کون کون سی قسمیں؟ فعل، حال، اسم، فعل، حرف. ہر. اسم، فعل، حرف اسم، فعل اور حرف. یہ دیکھیں، اچھا ہر. یا لکھیں نہیں آپ کے سامنے، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہے. یہ کسی شخص، کسی جگہ یا چیز کا جو نام ہے اسے اسم کہتے ہیں. جیسے احمد، مدرسہ، کتاب. اب احمد دیکھیں شخص کا نام ہو گیا، مدرسہ جگہ کا نام ہو گیا، کتاب چیز کا نام ہو گیا. تو ہر ایک انہوں نے ایک ایک ایگزامپل دے دی وغیرہ، اس طرح کی اور بے شمار ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. تو وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم. اسم. فعل کیا ہوتا ہے؟ اسم، فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ما زمانہ پایا جائے، یعنی زمانے کے ساتھ پایا جائے. اس میں ٹائم بھی بتایا جائے کہ یہ کام کب واقع ہوا. سمپلی کہہ سکتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اس کلمے کو ہم فعل کہتے ہیں. وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل. اسے فعل کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہاں اس میں ایگزامپلس دیکھیں. جیسے آتا تھا، لکھتا ہے، جائے گا. تو اس میں دیکھیں تھا یا ہے یا گا، یہ زمانہ کو یعنی ٹائم کو بتا رہے ہیں ساتھ. کام کا جو کرنا تھا یا ہونا تھا وہ کب ہوا یا کب کیا گیا. کھاتا تھا مین پاسٹ کی بات ہوگی. لکھتا ہے مینس یہ پریزنٹ کی بات ہے. جائے گا یہ فیوچر کی بات ہوگی. تو ٹینس جو ہے ساتھ میں بتایا جا رہا ہے. انگلش میں ٹینس، اردو میں اس کو زمانہ کہتے ہیں. زمانہ کا پتہ چل گیا نا. یس سر. زمانہ اردو میں زمانہ جو ہے وہ ٹینس کو کہتے ہیں. آپ کو یہاں بتایا گیا تھا نا کہ ما زمانہ پایا جائے. ما زمانہ میں زمانے کے ساتھ یعنی ٹینس کے ساتھ. اچھا، حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ ہے کہ جو اکیلا کچھ معنی نہیں دیتا لیکن وہ اسموں کو اور فعلوں کو جوڑ کر جملہ بنانے میں مدد دیتا ہے. لیکن حرف کیا ہوتا ہے؟ آپ سمپلی سر جو دو سینٹینسز کو کنیکٹ کرے. سینٹینسز نہیں، وہ اگر اکیلا ہو تو اس کا کوئی فرق، مطلب اس کی کوئی معنی میننگ نہیں ہوتی. ہاں کوئی میننگ کوئی نہیں معنی ہوتے. نہیں ہوتی. اور وہ اسموں اور فعلوں کو جوڑ کر جملہ بنانے میں مدد دیتا ہے. یعنی وہ خود نہ اسم ہے نہ وہ خود فعل ہے، بلکہ وہ کرتا کیا ہے، وہ اسم اور فعل کو آپس میں جوڑتا ہے جیسے جملہ بن جاتا ہے. جیسے سے ہے، ہو ہے، پر ہے، تک ہے وغیرہ. تو یہ جو آپ لیٹر دیکھ رہے ہیں یہ سارے کیا ہیں، یہ حروف کہلاتے ہیں. جیسے اسلم نے خط لکھا. اب نہیں اس میں دیکھو جو ہے وہ کیا ہے، حرف ہے. نہیں اس میں حرف. اب نہیں کا اپنا کوئی مطلب ہے لیکن اس نے اسلم اور خط ان دونوں کو آپس میں ملا ہے. اسلم اور
خط لکھنا جو تھا، خط لکھنا، اسلم اور خط لکھنا ان کو آپس میں ملایا کہ اسلم نے خط لکھا. اب خط لکھا جو ہے وہ اس کا وہ فعل تھا، ٹھیک ہے، لکھا فعل تھا اور اسلم جو ہے وہ اسم تھا. تو اسم اور فعل کو اس نے آپس میں ملایا. اسی طرح سے ہے، کو ہے، فر ہے، تک ہے، یہ سارے کے یہ حروف ہیں. ہاں جی، کلمہ کے 3 قسمیں کلیئر ہوگی. یس سر. آگے ہم دیکھتے ہیں اسم کی قسم. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی جو ہے وہ 3 قسمیں: اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. یہ مشتق ورڈ ہے، لکھنے میں یہاں تھوڑی مسٹیک ہوئی ہوئی ہے ان کی. میم شین تے قاف 2 نقطوں والی جو ہے مشتق اسے کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، مشتق یاد رہے گا. یس یہ نیچے ٹھیک لکھا ہے، یہ والا دیکھ رہے ہیں نیچے، یہ صحیح ہے. میم شین تے قاف. اچھا، اسم جامد کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی اور کلمہ نکلے، اس کو جامد کہتے ہیں. اسم جامد کیا ہے؟ جو کسی سے بھی نہ ملتا اور اس سے بھی آگے کوئی نہ نکلے. نکلے میں اوریجن کی بات ہے نا، اوریجنیٹ کرنا، کہ جو کسی سے ماخوذ نہیں ہے، جو کسی سے نہیں نکالا گیا یا کسی سے نہیں بنایا گیا اور نہ ہی اس سے کوئی اور آگے کلمہ بن سکتا ہے. جیسے دیکھو، قلم، دوات، قلم دوات جیسے مینشن کیا. اب قلم جو ہے یہ کسی لفظ سے نہیں نکلا. اسی طرح دوات، تو وہ کیا ہے؟ جامد، اسم جامد. اس کے بعد ہے اسم مصدر. وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو مگر اس سے اور کلمے بن سکتے ہوں. مثلا دیکھو، کھانا، پینا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ یہ مصدر ہے. یعنی وہ خود کسی کلمے سے نہیں بنا لیکن اس سے اور کلمے بن سکتے ہیں. جیسا مصدر کے سر یہ خود کسی کا کلمہ نہیں بنتا لیکن وہ خود کسی کلمہ سے نہیں نکلا لیکن اس سے اور کلمے بن سکتے ہیں. یس اس سے اور کلمے بن سکتے. مثلا کھانا، پینا، پڑھنا، پینا، لکھنا سونا. وغیرہ. اس کے بعد ہے اسم مشتق. یہ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. جیسے لکھنا سے ہم کہتے ہیں لکھنے والا یا لکھائی. اب یہ لکھنے والا یا لکھائی، یہ لکھنا مصدر سے بنائے گئے ہیں تو مشتق ہے. دیکھیں، مشتق اسم مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو کسی مصدر سے بنایا گیا ہو. اور مصدر آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی کلمہ سے نہیں نکلا ہوتا لیکن اس سے آگے کلمے بن سکتے ہیں. تو اب یہ بنا رہے ہیں نا. ایسا مشتق یس وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بنا. اب مصدر تھا لکھنا، اس سے آگے اسم بنائے گئے لکھنے والا، یا اس سے بنایا گیا لکھائی وغیرہ. تو آپ نے یہ اس کی نمبرنگ بھی غلط کی یہاں پہ، یہ 3 نمبر پر ہے. اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے آپ نے 3 قسمیں دیکھ لی. اسم جامد ہے، اسم مصدر ہے، اسم مشتق ہے.
کلمہ کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھی؟ 3. 3. کون کون سی؟ آپ کے سامنے ہیں ابھی تو. 3 قسمیں کلمہ کی کون سی پڑھی؟ اسم حال. نہیں، اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. اسم فعل حرف. اسم، فعل اور حرف. حرف. اچھا، اور اسم کی ہم نے بناوٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں پڑھی؟ 3 قسمیں ہیں. سوری سر. اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں؟ 3. کون کون سی؟ اسم جامد، اسم جاہد. اسم مصدر، مسجد. مصدر میم صاد دال مصدر. ر، اور اسم مشتق. اور اسم مشتق. ٹھیک ہے. نام دوبارہ بولیں ان کے. اسم جامد، اسم جامد. اسم مشتق. پھر یہ والا کہ مصدر، اسم مصدر. مصدر اور اسم مشتق. اس کے بعد معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں وہ 2 ہیں. اسم معرفہ، اسم نکرہ. آسان سی چیزیں. اسم معرفہ جو یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے شہنشاہ، جہانگیر، سورج، کراچی وغیرہ. تو یہ کہ مخصوص نام ہے، کسی خاص شخص کا نام ہو، خاص چیز، خاص جگہ، تو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں. جیسے کہ آپ نے نام دیکھ لی. نیکسٹ، اسم نکرہ. یہ وہ اسم ہے جو عام چیزوں کے لیے بولا جائے، جیسے دیکھو شہر ہے، دریا، آدمی، قلم، پڑھ وغیرہ. یعنی ایسے اسم ہیں جو عام چیزوں کے لیے بولے جائے. تو دیکھو جو خاص چیزوں کے لیے بولے گئے وہ اسم معرفہ، اور جو عام چیزوں کے نام ہوں وہ اسم نکرہ. نکرہ. اسم معرفہ اور نکرہ میں کیا فرق ہوگا؟ سر اسم نکرہ جو ہے عام الفاظوں کے لیے لگتا ہے، اور عام چیزوں اسم کے لیے. سر جس عام طرح دریا. اب عام دریا کتنے چیزوں کے دریا ہیں؟ دریا جس طرح دریا ہے، تو دریا کتنے سارے دریا ہیں، تو ہاں مخصوص اسے نہیں ہم کیا. نکرہ میں ڈالیں گے. لیکن اگر ہم بولیں دریائے جیلم، تو اس طرح یہ اسم معرفہ ہو گیا. حرف ہو گئے. اسم معرفہ، اسم معرفہ، اسم معرفہ ہو جائے گا. اوکے سر. اسم معرفہ. ہاں جی. تو یہ آپ نے اردو کی جو اتنی ڈیفینیشنز ہیں یہ یاد کرنی ہے یہاں تک. اوکے سر. یعنی اسم معنی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں معرفہ و نکرہ ہوگا. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں جو کہ 3 ہیں.
اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق. اور کلمہ کے 3 قسمیں آپ کو بتایا گئی، اسم، فعل Yes. اور حرف. تو ہر ایک کی ڈیفینیشن along with their examples یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. Okay. اچھا، اس کے ساتھ تھوڑی سی گرامر اور دوسرا کیا انگلش کی، اس کے میں سینٹینسز پوچھ لیتا ہوں. اردو کا یہ کام سفیشینٹ ہے آج کا. ٹھیک ہے. Okay, sir.